قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين کہہ دو کہ اے میرے بندو، وہ جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، مایوس نہ ہو تم رحمت سے اللہ کی، بے شک اللہ بخش دیتا ہے گناہ سارے، بے شک وہ ہی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور رجوع کرو طرف اپنے رب کی اور فرمانبردار ہو جاؤ اس کے، اس سے قبل کہ واقع ہو تم پر عذاب، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ اور پیروی کرو سب سے بہتر جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے قبل کہ تم پر آئے عذاب اچانک اور تم کو شعور خبر نہ ہو کہ کہے کوئی شخص ہائے افسوس اس پر جو میں نے کوتاہی کی ہے اللہ کے حق میں، اور یہ کہ میں البتہ ہنسی ہی کرتا رہا۔ اللہ تعالی اپنے حد سے بڑھ جانے والے یعنی بہت زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے بندوں کو آگاہ کرتا ہے کہ اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے،
نیز انہیں اپنی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اس سے قبل کہ رجوع کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہے۔ چنانچہ قل کہہ دو اے رسول، اور جو کوئی دعوت دین میں آپ کا قائم مقام ہو، اپنے رب کی طرف سے بندوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اور علام الغیوب کی ناراضی کے امور میں کشواں ہو کر اپنے آپ پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو اور کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ اور ہمارے عیوب بہت بڑھ گئے، اب ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے وہ گناہ زائل ہو جائیں۔ پھر اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مصر رہو اور اس طرح رحمان کی ناراضی مول لیتے رہو۔ اپنے رب کو اس کے ان اسماء سے پہچانو جو اس کے جود و کرم پر دلالت کرتے ہیں، اور جان رکھو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر الذنوب جمیعا، سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی شرک، قتل، زنا، سود خوری اور ظلم وغیرہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے، یعنی مغفرت اور رحمت دونوں اللہ تعالیٰ کے لازم اور ذاتی اوصاف ہیں، جو اس کی ذات سے کبھی جدا ہوتے ہیں نہ ان کے آثار ہی زائل ہوتے ہیں، جو تمام کائنات میں جاری و ساری اور تمام موجودات پر سایہ کناں ہیں۔ دن رات اس کے ہاتھوں کی سخاوت جاری ہے، کھلے اور چھپے وہ اپنے بندوں کو اپنی لگاتار نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، عطا کرنا اسے محروم کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب اور اس پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے کچھ اسباب ہی، بندہ اگر ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ پر عظیم ترین اور جلیل ترین رحمت و مغفرت کا دروازہ بند کر لیتا ہے، بلکہ خالص توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، دعا، اس کے سامنے عاجزی و انکساری اور اظہار تعبد کے سوا کوئی سبب نہیں۔ پس اس جلیل القدر سبب اور اس عظیم راستے کی طرف بڑھو۔ بنابراً اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف انابت میں جلدی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے جوارح کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اگر انابت کو مفرد بیان کیا گیا ہو تو اس میں اعمال جوارح بھی داخل ہوتے ہیں، اور اگر انابت کو دوسرے امور کے ساتھ بیان کیا گیا ہو جو اس کے اس مقام پر کیا گیا ہے تو اس کا معنی وہی ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد الی ربکم واسلموا لہ اخلاص پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اخلاص کے بغیر ظاہری اور باطنی اعمال کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو اور اسے روکا نہ جا سکے گا۔ ثم لا تنصرون، پھر اس عذاب کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ گویا کہ پوچھا گیا کہ انابت اور اسلام کیا ہیں، ان کی جزئیات و اعمال کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو ان بہترین باتوں کی جو نازل کی گئیں تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے۔
یعنی باطنی اعمال کو بجا لاؤ جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، مثلا محبت الہی، خشیت الہی، خوف الہی، اللہ پر امید، اس کے بندوں کی خیر خواہی، ان کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہنا، اور ان امور سے متضاد امور سے اجتناب اور ظاہری اعمال بجا لانا، مثلا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ دینا اور بھلائی کے مختلف کام کرنا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہی بہترین کام ہیں جن کو ہمارے رب نے ہماری طرف نازل فرمایا ہے، لہٰذا ان امور میں اپنے رب کے احکام کی تعمیل کرنے والا منیب اور مسلم ہے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ سب کچھ جلدی کرنے اور فرصت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈراتے اور ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے فرمایا، ان تقولوا نفس یا حسرتا، کہ وہ اپنی غفلت پر نہ جمے رہیں یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس دن انہیں نادم ہونا پڑے، اور اس دن ندامت کسی کام نہیں آئے گی۔ اور علی ما فرطت فی جنب اللہ، کوئی نفس کہے اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی۔ وَإِن كُنتُ، اور بے شک میں تو تھا دنیا میں، لمن الساخرین، مذاق اڑانے والوں میں سے، یعنی وہ دنیا میں جزا اور سزا کا تمسخر اڑایا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔